علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ 20ویں صدی کے وہ عظیم رہنما، مفکر، فلسفی اور شاعر تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فکر اسلامی کی نشو و نما میں اپنا بڑا کردار ادا کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 9 نومبر 1877 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور آپ نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں ہی حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ یورپ چلے گئے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی کریم علیہ السلام سے والہانہ عقیدت و محبت رکھتے تھے، نبی کریم علیہ السلام سے عشق کرتے تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عشق ان کے اشعار سے، ان کی شاعری سے ہمیں سامنے نظر آتا ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے محبت رسول اور عشق مصطفیٰ کو فروغ دیا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عشق مصطفیٰ کا اظہار اپنے اشعار میں کئی مقامات پر کیا اور پھر اپنی اردو شاعری میں انہوں نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام، آپ کے اسماء مبارک کا متعدد جگہ ذکر کیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے محبت رسول اور عشق مصطفیٰ کا اظہار اپنے اشعار میں بہت سے مقامات پر کیا۔ اپنی اردو شاعری میں انہوں نے خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متعدد اسماء سے یاد کر کے آپ سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کیا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے اسماء کو ذکر کیا۔ علامہ اقبال نے آپ کے اسماء میں سے محمد، احمد، مصطفیٰ، دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، قرآن، فرقان، یاسین، طٰہٰ، رسول، رسول عربی، نبی مرسل، شاہ یثرب، مولائے یثرب، اور اس کے علاوہ حضور رحمت للعالمین، رسول عربی، رسول ہاشمی، اور خدا کا رسول، رسول امی، رسول مختار، نبی عفت، حضور رسالت مآب، حضور سرور عالم، صاحب مازار، صاحب یثرب، مدفون یثرب، میر عرب، بدر و حنین کے سردار، رفت شان، ورفعنا لک ذکرک، اور بہت سے اسماء مبارک پر مشتمل اشعار علامہ اقبال کے جو زبان زد عام ہیں، ہر کوئی انہیں دہراتا اور پڑھتا رہتا ہے۔ ان اسماء اور القاب مبارک کے استعمال سے جہاں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شاعری کے حسن میں اضافہ ہوا، وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علامہ اقبال کی عقیدت و محبت کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ایک محمد ہے، جسے علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں اس طرح سے بیان کیا، اور اس کے چند اشعار میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ علامہ اقبال کہتے ہیں: اس راز کو اب فاش کر اے روح محمد، آیات الہی کا نگہباں کدھر جائے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اور پھر لکھتے ہیں: دی مسلک زندگی کی تکمیل، دی سر محمد و ابراہیم، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اور پھر کہتے ہیں: محمد بھی تیرا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا۔ اور پھر: نہیں وجود حدود و ثغور سے اس کا، محمد عربی سے ہے عالم عربی، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ اور پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر آج ہر کسی کی زبان پر ہے، ہر کسی نے سن رکھا ہے، اور اس شعر کا ہر کوئی ذکر کرتا ہے، ہر کوئی اپنی گفتگو میں اسے دہراتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور اس کے علاوہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک نام احمد ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ امت احمد مرسل بھی وہی، تو بھی وہی، کسی یکجاہی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ پھر اسی طرح کہتے ہیں: اگر قبول کرے دین مصطفیٰ انگریز، سیاہ روز مسلمان رہے گا پھر بھی غلام۔ اور پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی مدح سرائی میں وہ اشعار کہے، اور عشق سے پرسوز وہ اشعار
اور جس کی شاعری سے اور ان کے اشعار سے عشق مصطفیٰ چھلکتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری عشق سے منور تھی، عشق سے پرسوز تھی، اور علامہ اقبال نے عشق مصطفیٰ کا اظہار اپنے اشعار میں کیا ہے۔ اور پھر علامہ اقبال نے کہا تازہ میرے ضمیر میں مارکائے کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب، عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر بھی علامہ اقبال نے اشعار کہے، اور آپ کہتے ہیں وہ دادائے سبل ختم الرسل، مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ اور پھر کہتے ہیں اس نئی آگ کا اقوام کہن ایندھن ہے، ملت ختم رسول شعلہ برہن ہے۔ اور پھر اقبال نے وہ اشعار کہے کہ جنہیں پڑھنے والا بھی عشق مصطفیٰ حاصل کر سکتا ہے، جنہیں گنگنانے سے اور جنہیں اپنانے سے بھی بندہ نبی کریم علیہ السلام کے فیوز و برکات سے محروم نہیں رہ سکتا۔ پھر اقبال نے یوں بھی کہا اور آخر میں کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ معزز حاضرین، علامہ اقبال کی شاعری کو پڑھا جائے تو ہمیں عشق مصطفیٰ، محبت رسول اور حضور نبی کریم علیہ السلام سے اقبال کا وہ گہرا تعلق اور واسطہ اور ربط ہمیں نظر آتا ہے کہ واقعتاً اس دنیا میں شاید ہی اقبال جیسا کوئی مرد کلندر، کوئی عاشق رسول گزرا ہو۔ علامہ اقبال نے اپنی عقیدت کا اظہار اشعار کی صورت میں بھی کیا، اور علامہ اقبال حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر روزانہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ حضور سے ان کی والہانہ محبت تھی، عقیدت تھی، عشق تھا، اور حضور پر درود پڑھا کرتے تھے، اور وہ دین متین کے مطابق عمل کرنے والے شخص تھے۔ وہ جو حضور سے ان کا تعلق تھا بڑا مضبوط تعلق تھا۔ حاضرین محترم، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ایک عظیم عاشق رسول تھے، حضور سے محبت کرنے والے تھے اور عقیدت رکھنے والے تھے۔ اللہ ان کی قبر پر کروڑ ہار رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں ایسے نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔